صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیپ ٹاؤن میں موجود ہیں اور کیپ ٹاؤن اولیاء کرام کی سرزمین بھی ہے. اللہ کی قدرت کے نظارے بھی یہاں پر ہیں. بالکل مین روڈ پر سمندر بھی ہے. اور اب یہ 100 سیڑھیاں 99 اسٹیپس بتایا جاتا ہے کہ شیخ نور المبین یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو شروع میں یہاں پر آئے اور ان ہستیوں کی برکت سے یہاں اسلام پھیلا. اسلام کیسے پھیلا یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو بتاؤں گا. آئیے پہلے اوپر چلتے ہیں اور اوپر جب بھی چڑھیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں. شیخ نور المبین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی طرف جا رہے ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. نیت کر لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بچوں کا زمانہ آ گیا ہے تو پیدل چلنے کی عادت تو نہیں رہی ہے لیکن چلیں ٹرائی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمت دے دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ وبحمدہ. ذکر الہی بھی کرتے رہیں انشاءاللہ. یہ درختوں کو پتھروں کو اپنے ذکر کا گواہ بھی بناتے رہیں گے. ان درختوں اور پتھروں کو اپنا ذکر کا گواہ بنائیں گے. اللہ اکبر. سامنے تھوڑا آگے آ جائیں. چلیں اب یوں دکھائیں گے تو ہمارے ناظرین کو سی وی بھی دکھتا رہے گا لیکن آپ بھی سنبھل کے چلیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے پتھروں اے درختوں اے پتھروں اے درختوں تم گواہ ہو جاؤ ہم مسلمان ہیں حنفی ہیں قادری ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چلے جناب آج ورزش بھی ہو رہی ہے. آج کولیسٹرول بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے کیمرہ مین بھائی تو تھک گئے ہیں. پہلا اسٹاپ لے لیں. چلے ماشاءاللہ. یہ جناب ہمارا پہلا اسٹاپ آ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابھی تو میرا خیال ہے 20-25 سیڑھیاں ہوئی ہیں تو ہمیں تھوڑا اوپر جا کے اسٹاپ لینا چاہیے. چلے بھائی میرا خیال ہے یہ کیمرہ آپ ان کو دے دیں. آسان بھائی یہ لے لیں یہ لے لیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے کیمرہ مین بھائی کہیں راستے میں لائیو ہی ہے. ہاں لائیو ہے لائیو ہے. چلے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے یاد ہے ایک بار میں ہندوستان میں کلیان غالباً حاجی ملنگ بابا کا مزار ہے وہاں پر. مزار شریف کا نام میں بھول رہا ہوں. تو وہ پہاڑ کے اوپر اور تقریباً 1.5-2 گھنٹے چڑھنا پڑتا ہے اور وہاں بھی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں لیکن ایک ڈنڈی بھی ہاتھ میں دیتے ہیں اور کچھ پھلیاں وغیرہ بھی دیتے ہیں. راستے بہت بندر آتے ہیں تو ان کو ذرا آپ کچھ کھلاتے پلاتے جاتے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بھی اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے. جنگل کے بیچ سے ہم جا رہے ہیں. تقریباً مزار شریف نظر آ رہا ہے شریف. ہاں آلموسٹ وی آر دیئر الحمدللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. جمعے کو تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی چاہیے. میں ہر جمعے کو کوشش کرتا ہوں جب کراچی میں ہوتا ہوں والدین کی قبر پر جاتا ہوں. آج جمعہ میں کیپ ٹاؤن میں ہوں ساؤتھ افریقہ میں. والدین کی قبر پر نہیں جا سکے تو ماشاءاللہ بزرگان دین کی قبر پر ان کے مزار پر آ گئے ماشاءاللہ. اللہ ان کے صدقے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے ہماری بھی مغفرت فرمائے. چلے ماشاءاللہ پہلے یہاں کچھ سانس لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. آ جائیں بھائی. آلموسٹ اینڈ آف دا ورلڈ ہے اور کیا بات ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہاں آ کے زمین ختم ہو جاتی ہے پھر پانی ہی پانی ہے. اور آپ اس کو اگر ورلڈ میپ پر بھی کیپ ٹاؤن کو دیکھیں گے یہ بھی ٹیبل ماؤنٹین ہی ہے. جی سب یہ پورا ٹیبل ماؤنٹین ہے. یہ دکھائیں ذرا. اور یہ دنیا کے 7ویں عجوبے میں سے ایک عجوبہ ٹیبل ماؤنٹین کہا جاتا ہے. ون آف دا 7 ونڈرز میں سے. اور اس کے یوں سمجھے کہ نیچے ہی یہ مزار شریف ہے. یہ بھی وہ جگہ کے پگلس میں نے آج ٹینشن نکلوائی ہے. صحیح. اچھا میں یہ کچھ باتیں پہلے بتا دوں
1713 में। अब आप देखिए कि हम 2024 में हैं, तो ऑलमोस्ट 315 साल 311 साल पुराना ये मज़ार शरीफ है। और यहाँ कुछ शायद मौजूद भी है। नोटिस है। करामत, अच्छा मज़े की बात ये है, मज़ारात को करामत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, दुनिया के कई मुल्कों में करामत साबित करनी पड़ती है और यहाँ ऑफिशियली इसको करामत डिक्लेयर किया गया है। The Karamat and its presence are considered holy visitors are kindly requested to observe the following rules and regulations। यानी इसको ऑफिशियली इन्होंने यहाँ की जो वजारत है उसने डिक्लेयर किया है, हेरिटेज को डिक्लेयर किया है, एक होली प्लेस डिक्लेयर की है और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लिखे हैं। बताया जाता है यहाँ मीठे पानी का, अब देखिए सामने समुंदर है और मीठे पानी का चश्मा है कुदरती, और लोग ये कुदरती चश्मे से पानी ले जाते हैं, बरकतें हासिल करते हैं। क्या बात है, हम भी इंशाल्लाह पानी पी लेते हैं। अपने साथ मिनरल वाटर तो लाए, लेकिन ऐसा चश्मे का पानी और भी अल्लाह वालों के कदमों में। भाई साहब कैसा पानी है? ठंडा ठंडा, मीठा मीठा। सुभान अल्लाह। अल्लाह नबी पाक के हाथों भी हमें जामे कौसर नसीब फरमाए। आमीन। ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। अल्लाह वो क्या प्यारा पानी भी नसीब फरमाए। बल्कि बड़ा प्यारा शेर मुझे याद आ गया, तमन्ना ए दिले अशरफ बस इतनी है सरे महशर, जब आका जामे कौसर दें लबे अक्तस लगा के दे। अल्लाह ये भी हमारे हाथ में कबूल फरमाए। अच्छा, मैंने हाँ एक अहम बात करनी थी आपसे, वो ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह नात प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल है और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कलाम रिलीज़ हुआ है। आप यूँ समझिए कि ये कलाम मेरे दिल के, हाँ वो मेरे दिल के बड़ा करीब है कलाम। मैं आपको कुछ उसके गेम्स दिखाना भी चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने उसको नहीं सुना तो नात प्रोडक्शन पर ये कलाम मौजूद है। सुभान अल्लाह। इसके जो अशार है ना, मैं कहता हूँ ये ऐसा कलाम है कि इधर जाके लगता है, क्योंकि एक तो लिखा किसने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लिखा है। वो अजीम हस्ती हैं जो करबला से वापस आए थे, अपनी आंखों के सामने वो दुख भरा मंजर इन्होंने देखा और फिर बताया जाता है ये कैद के अंदर जब इनको कैद कर लिया गया था उस वक्त ये कलाम लिखा। तो वो नबी पाक से किस तरह मोहब्बत करते थे, मदीने में रहने वाले थे और मदीने से दूर कर दिए गए थे, तो उन्होंने ये तमन्ना की कि ए हवा जब तुम्हारा गुजर नबी पाक के दरबार पर हो तो मेरा सलाम मेरे आका को देना। और ख़ास तौर पर इस कलाम के जो आखिरी दो शेर है ना, आप सुकून से अकेले में बैठ के उसको सुनिएगा। पहले अरबी में है फिर उर्दू में है, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आखिरी शेर में तो उन्होंने कमाल किया है कि नबी पाक से अर्ज़ की है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि या रसूलल्लाह ज़ैनुल आबिदीन को संभालिए, मजबूर है, मजलूम है और जालिमों ने घेर कर रखा है। मेरा अपना मानना है कि ये जिस दर्द में कलाम लिखा गया है ना, अगर मेरा कोई ऐसा भाई है, मेरी कोई ऐसी बहन है जो तकलीफ़ में है, परेशानी में है, किसी मुश्किल में है, या किसी ने आपका कोई हक दबा लिया है, कहीं जाने से आपको रोक दिया है, या किसी कैद में है, किसी मुकदमे में है, आप ये कलाम सुने और ख़ास तौर पे आखिरी शेर आंखें बंद करके सरकार अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो करके सुने, ज़रूर करम होगा। यहाँ हमारा एक बहुत बड़ा अकीदे का मामला भी क्लियर हो रहा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन प्यारे आका से क्या कह रहे हैं, या रहमतल लिल आलमीन, या रसूलल्लाह कहने पर न जाने लोगों को कुछ इशूज़ आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ख़ानदान नबूवत से हैं और प्यारे आका के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कह रहे हैं या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ली ज़ैनुल आबिदीन, मदद कीजिए, संभालिए ज़ैनुल आबिदीन को। तो कलाम ज़रूर सुनिए। नात प्रोडक्शन को वैसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अच्छा, अब मैं आपको एक खूबसूरत बात बताता हूँ। शेख नूरुल मुबीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह केप टाउन में इस वक्त बताया जाता है कि अक्सरियत मुसलमानों की है और बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और यहाँ इस्लाम फैलने की वजह भी बड़ी खूबसूरत बयान की जाती है। कहते हैं ना, हर मुश्किल में कोई राहत होती है, अल्लाह के फैसलों में कोई हिकमत होती है। हमें लगता है ये क्या हो गया, हम तो मुश्किल में आ गए, परेशानी में आ गए, लेकिन पीछे कहते हैं ना कोई अजीब काम हो रहा होता है, बाज़ औक़ात कोई अजीम काम हो रहा होता है। एक 450 साल पहले बताया जाता है एक जहाज़ कमोबेश 400 ईयर्स अगो रास्ता भटक कर पानी का जहाज़ मलेशिया आया, मलेशिया से केप टाउन आया। अब अगर आप नक्शे में देखें तो किधर मलेशिया और किधर केप टाउन। इस्लाम पहुंचाना था, अल्लाह के राज थे, वो जहाज़ भटकता हुआ केप टाउन पहुंचा। अब वो जहाज़ ख़राब हो गया, उसके सवारियां जो है वो केप टाउन में उतर गए और उतरते ही सुभान अल्लाह कैसे मुसलमान थे कि भटके हुए मुसाफिर थे,
مگر ان کا اسلام کا انداز، ان کے کردار کو دیکھ کر یہاں اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور آج الحمدللہ افریقہ میں سب سے زیادہ ساؤتھ افریقہ میں مسلمان کیپ ٹاؤن میں پائے جاتے ہیں۔ پھر اس میں اولیاء کرام بھی آئے، دین کا کام کرنے والے آئے، ماشاءاللہ انہی میں ایک شیخ نور المبین ہیں۔ آئیے ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جمعے کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، آئیے آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1195 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ المرحوم الولی الکامل العارف باللہ الشیخ نور المبین۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ایک بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان انگلش زبان میں ماشاءاللہ ہمارے مفتی حمیدی صاحب نے تحریر کیا، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، وہ یہاں موجود ہے۔ میں خود زندگی میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، اور چلے آج مفتی صاحب کے لیے بھی دعا کریں گے۔ مفتی صاحب شدید بیمار ہیں، سارے لوگوں کے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے قریب مولا، ہم سب نے جو تلاوت کی، زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص کیپ ٹاؤن میں جتنے اولیاء کرام مدفون ہیں، حضرت شیخ نور المبین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہم سب نے جن کے رشتہ دار والدین دنیا سے چلے گئے، مولا ہم سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ آج جمعہ کا دن ہے، تیری رحمتوں کے نزول کا دن ہے، اے اللہ جمعہ کے مبارک دن کے صدقے ہم سب کو رمضان مکہ، رمضان مدینہ نصیب فرما، اسی سال حج بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر، جادو، ٹونے، آسیب، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، ابھی بھی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، بعد میں کہیں، اللہ سب کی بگڑی بنا دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ بالخصوص ہمارے مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب کو اللہ شفا عطا فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے گھر والوں میں بھی جو بیمار ہیں، اے شفا دینے والے ہمیں شفا عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ناگہانی آفتوں، مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔